محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء اور محترم بھائیو بزرگوں، جب اللہ رب العالمین کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے یہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے بھی ہزاروں خربوں کلومیٹر اوپر اللہ پاک کا عرش ہے۔ تو جب پانی پر اللہ پاک کا عرش ہوتا تھا تو پھر وہاں سے اس کو منتقل کر کے ساتوں آسمان کے اوپر لے گئے۔ اب اس جگہ جہاں اللہ پاک کا عرش کو بچھایا جاتا تھا وہاں ابلیس کا کرسی بچھنے لگا، اور ابلیس تمام دنیا کے شیطانوں کو اکٹھا کرتا اور اپنے اپنے عمل میں بھیج دیتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے ابلیس پانی کے اوپر اپنا کرسی بچھوایا اور تمام دنیا کے شیطانوں کو بلایا۔ اس کے بعد ایک ایک کے حالات پوچھنے لگا۔ پوچھا جی تم نے 24 گھنٹے میں کیا عمل کیا؟ ایک شیطان بولا حضور ہم نے بستی میں آگ لگوا دیا۔ اے بچہ اللہ بن کر۔ ابلیس نے کہا کوئی بڑا کام نہیں ہوا، مکھیا جی اس کو اندرا آواس دے دیں گے، پھوس کا گھر جلا ہے مکان بن جائے گا۔ دوسرے شیطان کو بلایا جی تم نے کیا کام کیا؟ حضرت ہم نے میاں بیوی میں جھگڑے لگوا دیے۔ سر پھٹوا دیا اور مقدمہ چلا گیا تھانہ میں۔ فرمایا ابلیس نے کہ کچھ پیسہ دے کر کے داروغہ جی دونوں کو ملا دیں گے۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تیسرے شیطان کو بلایا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے میاں بیوی میں جدائی کروا دیا۔ ابلیس نے کہا کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر کے دونوں میاں بیوی کو رجعت کروا دے گا۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک بوڑھا شیطان، بہت بوڑھا، اس کو بلایا ابلیس نے، اجی بڑے میاں تم نے کیا کام کیا؟ کہا حضور ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بہت معمولی کام۔ کہا کیا معمولی کام ہے؟ ایک بچہ قرآن پاک لے کر کے مدرسے کو جا رہا تھا۔ بند کرو بھیا اپنا تقریر۔ قرآن پاک مدرسے لے کر کے ایک بچہ مدرسے کو جا رہا تھا۔ ہم اسی جگہ گدھا بن گئے۔ جب گدھا بن گئے تو پہلے
قرآن پاک رکھا میرے اوپر، پھر وہ چڑھ گیا میرے اوپر. ہم اس کو دن بھر گھماتے رہے، مدرسہ سے چھٹی کرا دیا، میدان میں گھماتے رہے، گھومتا رہا. مدرسے میں غیر حاضری اس کو کروا دیے، پڑھائی چھوڑوا دیے، لگا دیا دوسرے کام میں. ابلیس کہتا ہے کہ بڑے میاں سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے، تم کو ایوارڈ ملے گا، ایوارڈ ابلیس کی طرف. تم نے سب سے بڑا کام کیا. سارا شیطان جو پوری دنیا سے آیا ہوا تھا سب ناراض ہو گیا کہ بڑے میاں نے ایک بچے کو مدرسے سے روکا. کون بڑا کام کیا؟ مدرسہ جاتا، قرآن پاک لے کے جاتا، حافظ بنتا، عالم بنتا، کیا کیا بنتا، محدث بنتا، مفسر بنتا، اولیاء اللہ بنتا، قطب بنتا، ابدال بنتا، غوث بنتا. کوئی بڑا کام تو نہیں کیا. اس نے بس ایک شیطان بستی میں آگ لگوا دیا، پوری بستی جل گئی. کوئی کام نہیں. میاں بیوی میں جھگڑے کروا دیے، کوئی کام نہیں. کیس لڑائی جھگڑا کروا دیا، تھانہ پولیس ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، کوئی بڑا کام نہیں. ایک بڑے میاں نے ایک بچے کو مدرسے سے چھڑوا دیا، حافظ بننے سے روک دیا، یہ بہت بڑا کام. سارے شیطان میں چیمے گوئیاں ہونے لگا. ابلیس بہت عقل مند ہے. سارے شیطان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. لے آیا رنگ پورا بستی میں. اب ابلیس سوچنے لگا کہ کس کے گھر پہ جائیں، رات کا وقت ہے. چلا گیا ایک جاہل عابد کے پاس، بالکل کھٹر 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 رات بھر. اب اس کو علم نہیں ہے کب اشراق کی نماز پڑھی جائے گی، کب تہجد کی نماز پڑھی جائے گی، کب اوابین کی نماز پڑھی جائے گی، کوئی علم نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے کہا جاتا ہے تیسرا نمبر، 6 نمبر میں سے تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر. علم راستہ ہے، نیشنل ہائی وے ہے، رن وے ہے ہوائی جہاز اڑنے کے لیے، ٹرین کے لیے روڈ ہے. تو علم راستہ ہے اور ذکر کیا ہے؟ روشنی ہے. اگر علم ہو اور ذکر نہ ہو تو وہ بھی ناکام ہے، ذکر ہو علم نہ ہو وہ بھی کچرا ہے. ابلیس نے ٹیب لیا، اچھا بہت اچھا موقع مل گیا ہم کو عیدگاہ محلہ میں. آ گیا سب دنیا کے شیطان کو لے کر کے. ایک آدمی جو کھٹر 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 کر رہا تھا، رات میں سوتا نہیں. بھائیو بزرگوں، ایک صحابی کا شادی ہوا، نوجوان صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. شادی ہو گئی، بہو بھی آ گئی، کمرے میں بہو ہے، یہ حضرت بھی کمرے میں گھسے، وضو بنا کے گھسے. تو گھر والا سوچا کہ چلو بھائی یہ تو نمازی ہے، مگر ذکر تھا علم نہیں تھا. ذکر تھا، روشنی تھی، مگر راستہ نہیں تھا. اندر میں مسلح بچھایا، بیوی بیٹھی ہے، نئی بیوی آج ہی رخصتی کر کے لایا، ابھی آ کر کے. یہ بیچارہ اللہ اکبر نیت باندھ کے نماز کی کھڑا ہو گیا. پوری رات نماز پڑھتا رہا.
اب بیوی کہاں ہے؟ بیچارے کھٹیا پر لیٹی بیٹھی بھی ہیں رات بھر انتظار میں کہ حضرت تشریف لائیں گے، مگر حضرت نے نماز کی نیت باندھی۔ نماز پڑھنا اچھی عادت ہے، اچھی بات ہے۔ لاک ڈاؤن لگ جائے گا، پتا نہیں ہے۔ پوری رات گزر گئی، نماز پڑھتے رہے، صبح ہوئی، اس کی بیوی امام الانبیاء فخر موجودات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، اسلام مذہب تو بہت اچھا ہے، قرآن پاک بہت اچھی چیز ہے، آپ اچھے ہیں، مگر آپ کا جو صحابی ہے جس کی شادی صبح میں ہوئی ہے، میری رخصتی لے کر کے آئے میرے ماں باپ کے یہاں سے، تو حضرت نے مجھے چارپائی پہ بیٹھا دیا اور حضرت وضو بنا کر کے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز میں لگا دیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ بتلائے فلانا نام ہے، فلانے کا بیٹا ہے، باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان، نمازیں نہ پڑھا تھا پوری رات۔ اللہ کے نبی نے بلایا، کیا جی کب شادی کیا تھا؟ یا رسول اللہ ایک دن ہوا ہے۔ رخصتی لیا ہے؟ تو جی ہاں لیا ہے۔ تو رات تم نے کہاں گزاری؟ تو یا رسول اللہ میں نماز میں گزارا ہوں، نماز میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ظہر کی نماز تھی کہ مغرب کی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی؟ کیا عشاء کی نماز نہیں ادا کیے؟ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ تو یہ کون سی نماز تھی جو پوری رات نماز میں لگا دیا؟ تو یا رسول اللہ نفلی نماز تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر شادی کیوں کیا؟ شادی کیوں کیا؟ کس نے کہا تمہیں شادی کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، اور خود مسلمان ہے، شادی کرنے والا مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذکر ہے، روشنی ہے، مگر راستہ نہیں ہے۔ تو ابلیس سارے دنیا کے شیطان کو لے کر کے آ گیا عیدگاہ معلیٰ، اب دیکھ رہا کہ وہ مصلی پہ کھٹر کھٹر کر رہا ہے، سارا گھر والا سو رہا ہے۔ ارے جناب آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، آدھی رات کا عبادت کا ثواب لکھا جاتا، فرشتہ بالکل نوٹ کر رہا ہے کمپیوٹر کی طرح، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے۔ اور بھی جب فجر کی نماز بھی آپ نے ادا کر لیا جماعت کے ساتھ تو پوری رات عبادت کا ثواب فرشتہ لکھ رہا ہے۔ آپ تو سو رہے ہیں مگر فرشتہ لکھ رہا ہے۔ بیوقوف بناتے ہو، بیوقوف بناتے، علم نہیں۔ آ گیا بیٹھا ہوا مصلی پہ، سارا بیوی سو رہی ہے، بچہ سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، سب لوگ سو رہا ہے، یہ 12 بج رہا ہے، رات بیٹھ کر کھٹر 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 کر رہا۔ ابلیس نے کہا آ جاؤ، بہت اچھا موقع ہے، مل گیا، جس کی تلاش تھی مل گیا۔ ابلیس نے کنڈی کھٹکھٹایا، یہ تو جاگا ہوا تھا ہی، سب لوگ سو رہے تھے، یہ جاگا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت جلدی جو ہے نا 7واں آسمان پار کر جائیں گے۔
بہت جلدی ابلیس نے، جو شیطان کا ہیڈ ماسٹر ہے، ساری دنیا کا ہیڈ ماسٹر شیطان کا کون ہے؟ ابلیس، یہ ہیڈ ماسٹر ہے۔ کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام۔ تقریر میں سنا تھا مسجدوں میں، بھول بھلیا میں، ارے باپ رے، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ہمارے گھر پہ! اللہ اللہ، باپ رے باپ، لگتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو گیا، ہماری نماز قبول ہو گئی کہ جبرائیل جیسا فرشتہ جو نبیوں کے پاس آتا تھا وہ ہمارے گھر پہ آ گیا۔ کنڈی کھولا، ابلیس لمبی داڑھی میں تھا، اچھا لمبا کپڑا پہنے ہوا تھا، خوشبو لگا لیا تھا، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ اچھا اچھا، کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ آپ کے گھر والے کہاں؟ تو سب سو رہے ہیں، وہ تو کھاتے ہیں سوتے ہیں، کھاتے ہیں سوتے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے نماز پڑھا؟ کہا نماز تو پڑھ لیا، عشاء کی نماز۔ اچھا پھر فجر میں بھی پڑھیں؟ کہا فجر میں بھی پڑھیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم تو پوری رات ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہت ابلیس سوچنے لگا کہ اب یہ پھنس گیا ہمارے مہاجال میں، مہاجال میں پھنس گیا یہ۔ تو اللہ آپ کی، اب ابلیس کہتا اللہ آپ کی عبادت سے خوش ہو گیا۔ اچھا اللہ خوش ہو گیا، جو خوش ہو گیا، حالانکہ سب جھوٹ بات۔ اللہ سے ملنے کی اس کو طاقت ہے ابلیس کو، مگر ایسی بات بنا کے کہہ رہا اس کو یقین آ گیا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کہا؟ جی ہم جبرائیل ہیں۔ لمبی داڑھی، لمبا کرتا، لمبے چوڑے، ابلیس بن گیا ویسا۔ اب کیا ہوگا میری عبادت کا جب اللہ قبول کر لیا تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ کہا چلو میرے ساتھ، تم کو آج رات میں معراج ہوگی۔ معراج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کسی انبیاء کو نہیں ہوا، اچھا معراج ہوگا آج رات میں؟ کہا جی ہاں چلو۔ ایک تو شیطان کو کہا جلدی سے گدھا بنو، گدھا بن گیا۔ کہا اس پر بیٹھیے، یہی براق لایا ہوں جو جنت سے لایا ہے براق۔ کہاں چلنا ہے؟ کہا چلو معراج ہوگی۔ تو یہاں سے لے گیا میرگنج، جہاں پہ پورے بازار کا کوڑا کرکٹ گندگی پھینکا جاتا تھا، وہاں لے جا کر کے الٹا دیا۔ آپ یہی معراج کرو، یہی اچرا کچرا میں تمہارا معراج ہوگا۔ گھر والا سب سو رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گیا۔ اس کے بعد ابلیس خوش ہوتا ہے، کہتا چلو اب دوسری جگہ۔ اب آ گیا رنگ پورا میں، دوسرے محلے میں پہنچ گیا، حافظ افتخار صاحب کے یہاں پہنچ گیا۔ کہ چلو اب پریکٹیکل ہوگا، پریکٹیکل۔ وہاں لے گیا، آواز دیا، حافظ صاحب عشاء کی نماز پڑھا کے سو گئے۔ ان کو معلوم ہے نا کہ عشاء کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ پاک اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ سو رہا مفت میں سو گیا، لیکن نماز پڑھ کے سویا۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں اور جوان بھی سنیں نماز کی اہمیت، علم کی اہمیت۔ سب لوگ سو رہے ہیں، حافظ افتخار صاحب بیچارے سو رہے ہیں۔ کنڈی کھٹکھٹایا، السلام علیکم، تو وعلیکم السلام۔ حافظ افتخار صاحب سوچے کہ مولانا برہان ہوں گے۔ اجی کون ہیں آپ؟ تو میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔
اللہ اللہ، حافظ افتخار وہ بھی حافظ کا اولاد. اتنا بات وہ بھی جانتے تھے کہ جبرائیل کی آمد سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تمام انبیاء کے اور کسی کے پاس نہیں. جبرائیل امین کی آمد یا شب قدر میں کہ رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. تو آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام. اچھا میرے گھر پہ ابھی آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں میلاد اولاد ہے کیا؟ کہیں میلاد اولاد ہے ادھر ادھر علاقے میں، گاؤں میں؟ تو نہیں جی، میں تو جبرائیل امین ہوں. اللہ اللہ. حافظ افتخار بی بی کو اٹھاتا کہ میاں کہیں ڈنڈا ونڈا ہے کہیں دیکھو تو جلدی سے. جبرائیل امین کا نام سن کر کے حافظ افتخار اپنے بیوی بچوں کو اٹھاتا کہ ڈنڈا لاؤ جلدی ڈنڈا. ابلیس کہتا میاں جلدی بھاگو، یہاں لٹھ بجے گا لٹھ، کیونکہ اس کے پاس علم ہے. حافظ افتخار کے پاس علم ہے، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور جس کے پاس علم نہیں تھا، رات بھر کھٹر 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 میں تھا، اس کو لے جا کر میر گنج کے کوڑا دان میں ڈال دیا. یہ ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہوا؟ کتنا فرق ہوا؟